اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماہ ربیع الاول کا خاص الخاص ایک چھوٹا سا درود پاک کا وظیفہ بتاؤں گی۔ یہ درود پاک بڑے بڑے صوفیاء کرام کا درود پاک ہے، رہا اولیاء کرام کا وظیفہ درود پاک رہا، اور اگر آپ یہ درود پاک ماہ ربیع الاول کے مہینے میں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد مل جاتی ہے اور انسان پریشانیوں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے، دکھوں سے نکل جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشانی کا شکار ہیں، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، نہ ذہنی سکون مل رہا ہے، نہ جسمانی سکون لوگوں کو میسر ہے، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں، اس درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس بندے کو نصیب ہوگی، حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، حضور کی زیارت ہو، دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگے، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، جس سے حضور خوش ہو جائیں۔ سارا زمانہ ہی، ساری کائنات ہی اللہ نے حضور کے لیے بنائی ہے، اور اس قیمتی درود پاک کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ آپ بھی اس درود پاک کی فیض برکات کو حاصل کر سکیں۔ جس شخص نے یہ درود پاک ان دنوں کے اندر پڑھ لیا، جو دن جو ترتیب میں بتانے لگی ہوں، ان دنوں کے اندر جو شخص پڑھ لے گا، پورا سال اس کے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے گھر سے دکھ ختم ہو جائیں گے، اس کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، رزق کی تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، ہر دکھ مصیبت اس بندے کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اسی لیے پیارے بہن بھائیوں، میں ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، تو یہ درود پاک ہے۔ میں نے الحمدللہ اس درود پاک کی بہت زیادہ برکتیں دیکھی ہیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں باقی وظائف اس کے آگے مان پڑ جاتے ہیں، اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے اندر تاثیر رکھی ہے، طاقت رکھی ہے۔ اسی لیے پیارے بھائیوں، اس دور کے حاضر کے اندر آج ہم مہنگائی سے پریشان ہیں، آج ہم دکھوں سے، بیماریوں سے پریشان ہیں، ایسے حالات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، اور اس قدر یہ ہماری دین سے دوری ہے، ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے ہم مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک مناسب سے الفاظ بتا دیتی ہوں، آپ نے وہ پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں بتاؤں گی اس تعداد کو ذہن میں رکھیے گا، اور آپ اس ماہ ربیع الاول کے اندر یہ درود پاک لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اور سارے مہینوں کا سردار ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ عطا فرمایا، اس ساری کائنات کو حضور کے لیے بنایا ہے۔ تو جب آپ آج حضور پر درود پڑھ کر رب کی بارگاہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خالی دامن لوٹ آئیں، اور اللہ تو ہر وقت فرماتا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی حضور کے صدقے مانگ کر تو دیکھے، اللہ تو ہر وقت دینے کو تیار ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ درود پاک ایک انمول تحفہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، نور ملے گا، اور ہر طرف سے روشنی ملے گی، اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، حضور کا ساتھ مل جائے گا۔ جب یہ درود پاک پڑھیں گے، حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اور حضور کی جب زیارت نصیب ہو جائے، پھر حضور کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیے گا، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں، اور جو شخص اس درود پاک کو پڑھنا چاہے، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تازہ وضو کرے، اور اگر غسل کر لے تو یہ سب سے اچھا ہے، اور صاف پاک کپڑے پہن لے۔ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔
گھر کا ہر فرد بھی کر سکتا ہے۔ بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی۔ جو شخص چاہتا ہے اس کا مقدر سنور جائے، اس کی قسمت سنور جائے، اس کے نصیب بدل جائیں اور اس کے گھر کے اندر سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، دکھ ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جو وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، کہیں سے کوئی دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میرے حالات درست ہو جائیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ درود پاک ضرور پڑھ لے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے اور غسل کرنے کے بعد جب صاف پاک کپڑے پہن لے اور جس کمرے کے اندر بیٹھ کر درود پاک پڑھے، اگربتی لگا لے تاکہ اس کمرے سے خوشبو آئے، اور اپنے وجود کو ہلکا سا عطر لگا لے، خوشبو لگا لے، جو بھی میسر ہو، جو مل جائے آسانی کے ساتھ۔ اگر یہ چیزیں نہ بھی ملیں یا اگربتی نہ بھی لگائیں یا اگربتی نہ ملے تو خوشبو نہ ملے تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی گھر کے اندر خوشبو پڑی ہے آپ وہ لگا لیں، اور اس کے بعد مصلی پر بیٹھ جائیں اور تصور یہ رکھنا ہے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ درود پاک پہنچ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کر کے، حضور کے روزے کے تصور کر کے آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی شرائط بتائی ہیں، جو کچھ پیچھے بیان کیا ہے، ان تمام باتوں پر اگر عمل کر لیتے ہیں تو پہلے دن ہی جب رات کو کر کے یہ درود پاک پڑھ کے سوئیں گے تو آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ چاند ستاروں کی طرح زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو، اندھیرے سے نکلنا چاہتے ہو، تو پھر اس عمل کو اپنے دوست احباب تک، جتنے گھر کے افراد ہیں، سب کو کہیں۔ یہ چند دنوں کی تو بات ہے، یہ زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ اگر اب موقع ملا ہے تو ضرور اس عمل سے استفادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ یہ چند دنوں کا عمل ہے، آپ کی زندگی بن سکتی ہے، آپ کو پورے سال کے رب کی کائنات کی بارگاہ سے اور غموں اور دکھوں کی مداوا ہو جائے گا، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص بھی حضور کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں، اور یہ تو مہینہ ہی بڑی رحمت والا ہے، اور یہ تو مہینہ ہی بڑی برکت والا ہے، اسی لیے کہ اس میں ظہور مصطفیٰ ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے گری ہوئی ہیں۔ جب حضور کی ظہور کا وقت قریب آیا، حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، رات جاری تھی اور صبح آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت رات کا اہتمام ہو رہا تھا، صبح کی ابتدا ہو رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تہجد کے وقت ہوئی، یعنی کہ رات جب ختم ہو رہی تھی اور دن شروع ہو رہا تھا اور پیر کا دن تھا۔ وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات نے دعا کی کہ حضور کی ولادت رات کو ہو، تو دن نے کہا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حبیب کی ولادت دن میں ہو تاکہ مجھے بھی اس کی برکتیں مل جائیں، اور رات نے کہا کہ میرے اندر ہوتا کہ مجھے برکتیں مل جائیں، تو رب نے فرمایا کہ میں دونوں کو ہی یہ سعادت بخشتا ہوں کہ جس وقت رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، اس کی جو درمیانی گھڑیاں ہوں گی تاکہ رات کو بھی برکتیں مل جائیں، دن کو بھی برکتیں مل جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضور کی ولادت کا ٹائم مقرر فرمایا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، تو تہجد کا وقت تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جن کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبہ کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر کھڑا کر دیا، اور اسی سہانی رات کے اندر وہ اسی سہانی دن کے اندر کیسا عالی شان دن ہوگا، کیسی وہ مکے کی گلیاں خوشبودار ہو گئی، اور کیسا ہوا ماحول ہوگا،
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے گری حضور کی ولادت ہوگی تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی مقدر والے ہیں، کیا ہی مقدر کے سکندر ہیں جو اس مہینے کے اندر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک کو آپ نے یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ 12 دن پڑھنا ہے۔ رات کو عشاء کے بعد آج رات ہی شروع کر لیں۔ آج تیسرا دن ہوگا۔ رات کو آپ نے عشاء کے بعد بیٹھ جانا ہے اور صرف 1000 بار پڑھنا ہے اور 12 ربیع الاول تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ ہر رات 1000 مرتبہ پڑھ کر سویا کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی باوضو ہی سونا ہے، باوضو ہی پڑھنا ہے۔ جو ترتیب پیچھے بتائی اسی ترتیب کے مطابق درود پاک کو 1 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں اور سن بھی لیں۔ صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل مختصر ہے، 1 مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، آگے تمام دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ آپ کو تلفظی کوئی بھی غلطی ہو تو ختم ہو جائے۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور آگے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک درود پاک ہے، اس کو آپ اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بہت ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی کو اپنے شان کریمی کا واسطہ دیں کہ اے اللہ، ہم گناہ گاروں پر، سایہ کاروں پر اپنے گھر کے کرم کے، فضل و شرف کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم بے شک جتنے بھی سایہ کار ہیں لیکن پھر بھی ہیں تو تیرے ہی بندے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہی ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ گناہ جو تنہائی میں کیے یا وہ محفل میں کیے، اور جو نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے، یا سوچا تھا لیکن کر نہ سکے، اس کی بری نیت کا جو بھی گناہ ہے، اے اللہ پاک اپنے شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم، ہم سب کے دکھ، درد اور مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، روزگار میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔